That's one small step for man, one giant leap for mankind. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम साइंस के नए उफ़क़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम हर प्रोग्राम में 3 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। पिछले प्रोग्राम्स की तरह इस प्रोग्राम में भी हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की, कि इंटरनेट का निज़ाम या इंटरनेट का सिस्टम क्या है और किस तरह से काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी की, यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें हम विंड मिल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इंटरनेट जैसी सहूलत को आजकल हजारों लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसमें से कुछ ही लोगों को इस बात का इल्म है कि इंटरनेट का निज़ाम या इंटरनेट का सिस्टम क्या है और वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जो मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में आईटी से वाबस्ता एक दोस्त मुकर्रम रोहान ज़की साहब हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इंटरनेट का निज़ाम क्या है और किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। इंटरनेट बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें मुख्तलिफ एसोसिएशंस के नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अब एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो एक हॉस्पिटल के नेटवर्क के साथ अटैच हो जाए, जिसमें डॉक्टर्स आपस में अपने मरीजों का जो डेटा है, जो उनके बीमारियां या जो भी रिसर्च चल रही है एक हॉस्पिटल में, वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके। सो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में एक इंटरनेट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। फिर जब आप इस नेटवर्क को बढ़ाते हैं, आप अपनी कंट्री से निकल किसी और कंट्री में निकलकर किसी और कंट्री में कदम रखते हैं और वहाँ उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, तो फिर ये एक इंटरनेट की शक्ल बन जाती है और इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। रोहान, आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि इंटरनेट के इस सिस्टम में आईपी एड्रेस का जो है बहुत ज़्यादा वो डिस्कस किया जाता है कि फ़लाँ सिस्टम का या फ़लाँ सर्वर का या फ़लाँ कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है। तो इसके बारे में कुछ आसान अल्फाज में बताएं कि आईपी एड्रेस का सिस्टम या वो क्या निज़ाम है जिससे ये मुदस्सर, आईपी एड्रेस बेसिकली एक शनाख्ती नंबर है। जैसे एक कंट्री में हर आदमी का एक आईडी कार्ड होता है, उस आईडी कार्ड पर आपको उस आदमी का एड्रेस मिलेगा और उसकी शनाख्त मिलेगी। इसी तरह इंटरनेट पर अगर आप आ जाएं, उन नेटवर्क्स के ऊपर आ जाएं, जो इंटरनेट का सिस्टम है, उस पर हर कंप्यूटर को एक आईडी नंबर देते हैं। उस आईडी नंबर की मदद से वो इंटरनेट पर अपनी जो सर्च करनी होती है, जो स्पेसिफिक या कोई ख़ास चीज़ उसने डाउनलोड करनी है, उस तक रसाई उसको उस आईपी एड्रेस के थ्रू मिलती है, क्योंकि वो उसका एक एड्रेस होता है। तो और फिर आप जाते हैं डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर और वहाँ से आप अपने आईपी के थ्रू अपनी सर्च रिजल्ट्स लेते हैं। सही। तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है वेब सर्वर्स की, डोमेन नेम सिस्टम्स और वेब होस्टिंग की। तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रा आसान अल्फाज में कि वेब सर्वर क्या है या वेब होस्टिंग या डीएनएस सिस्टम जो है, मैं इसको क्लियर करके बहुत आसान अल्फाज में अपने ऑडियंस को समझा देते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेट का जो एक क्लाउड एक सिस्टम है, सारा एक इंटरनेट जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे है, ये क्या है? होता ही है कि हमारे पूरी दुनिया में डेटा सेंटर्स बने होते हैं। डेटा सेंटर्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। समझ लें आपके पास कंप्यूटर में अगर 300 GB की हार्ड लगी हुई है, गीगाबाइट की हार्ड है, लेकिन आपको अगर वही हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर से हटा के किसी और कंट्री में दे दी जाती है, 40 GB कर रहे हैं, चलें आपके पास टेराबाइट के हिसाब से स्पेस अवेलेबल है, वो एक सर्वर में आपको दे देंगे। सर्वर बेसिकली एक प्लाजा है, बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़े प्लाजे में मुख्तलिफ दुकानें हैं। आप जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे रेंट पर एक दुकान चाहिए, मैंने अपना सामान यहाँ डिस्प्ले करना है। आप उस प्लाजे में दुकान रेंट पर ले लेते हैं और अपना वो सामान वहाँ रख देते हैं, चाहे वो कपड़ों का या बच्चों के खिलौने हैं, तो वो डिस्प्ले होते रहते हैं, लोग खरीदते रहते हैं। इसी तरह आप जो वेब सर्वर्स हैं उनके ऊपर स्पेस खरीद लेते हैं, ताकि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आप कोई चीज़ अपने नाजरीन को दिखाना चाह रहे हैं, आप उसको उस सर्वर पे सेव कर दें, वहाँ रख दें, आपके कंप्यूटर से वो ख़त्म हो जाएगी और आपके सर्वर पड़ी होगी, किसी भी टाइम आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सही। तो इसमें यह कि आप वेबसाइट को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं,
یا کسی اور پروفیشنل سے جو کہ ویب ڈیزائنر ہے اسے بھی آپ بنوا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں مختلف ڈیولپرز ہم نام لیتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کا. اس میں ڈیولپرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ایک دوست ہے آپ کا جو ویب ڈیولپر ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا کھلونوں کا کاروبار ہے, آپ کے کمپیوٹروں کی دکان ہے, وہ آپ کو ایک ویب سائٹ بناتا ہے جس پہ آپ کے ساری پروڈکٹ کی آئٹمس کی امیجز لگ گئے ہیں. آپ نے اس کو ایک ویب سرور پہ گئے, آپ نے ویب سرور کو کہا کہ بھائی مجھے آپ 10 GB کی اسپیس دے دیں. وہ کچھ ان کے اینوئل چارجز ہوتے ہیں, سال کے سال آپ نے کچھ ان کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک اسپیس اویلیبل کر دیتے ہیں وہاں پہ. آپ اس اسپیس میں اپنی ویب سائٹ رکھتے ہیں اور پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بیسیکلی آپ جو وہاں اسپیس لیتے ہیں, جو سرور آپ بک کرتے ہیں اپنے لیے, وہ آپ کو ایک آئی پی ایڈریس جنریٹ کرتا ہے اس سائٹ کا. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ آئی پی ایڈریس ایک آئی ڈی نمبر ہوتا ہے, اس طرح آپ کی سائٹ کو ایک آئی پی ایڈریس مل جاتا ہے. لیٹر آن ہمارے جو سرورز ہیں وہ اس کو اسکن کر دیتے ہیں, اس کے اوپر ایک خال چڑھا دیتے ہیں. وہ ایک انگلش کا کوئی ورڈ ہو سکتا ہے جیسے www.alislam.org یا google.com. بیسکلی ان کے پیچھے آئی پی ایڈریس ہی چلتے ہیں. یہ سرور کے اوپر پوری سائٹ سیو ہوتی ہیں, سب کچھ پڑھتا ہے. آپ کسی بھی ٹائم سرور سے جا کے کنیکٹ ہو کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں سائٹ کو. کیونکہ جو یہ ہنسوں کا نظام یعنی 192 یا 256 پوائنٹ سم تھنگ آئی پی ایڈریسز کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے, یہی بات ہے. اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ بجائے آئی پی ایڈریسز کو یاد رکھیں, انہوں نے یہ سسٹم ڈی این ایس کا سسٹم ایک بنا لیا تاکہ اپنے آئی پی ایڈریسز کو سمپل اپنے ڈیزائرڈ ورڈ جو بھی ان کو چاہیے ورڈ وہ رکھ لیں, جیسے www.abc.com. تو یہ ڈومین نیم ہے. لیٹر آن آپ کو وہ اس کو یو آر ایل بھی بولتے ہیں. صحیح. میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈومین نیم کا ایک نام یو آر ایل بھی ہے, لیکن یو آر ایل میں فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ ڈومین نیم بیسکلی آپ کے مین پیج, آپ کے دروازے کا ایڈریس ہے, آپ کی ویب سائٹ کے دروازے کا ایڈریس ہے. جو دروازے کے باہر ایک تختی لگی ہوتی ہے, بیسکلی ڈومین نیم وہ ہے. اب گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں, اسی طرح سائٹ کے اندر کتنے پیجز ہیں, ان کو بتانے کے لیے ہم پھر یو آر ایل کی ٹرم یوز کرتے ہیں, یونیفارم ریسورس لوکیٹر. سو اس میں آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ میرے مین دروازے کے لیفٹ سائڈ پر ایک کمرہ ہے, جس طرح مثال دی ہے میں نے, اسی طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ میری ویب سائٹ کے پیج نمبر 2 پہ کوئی ویڈیو پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے جو مطلب نارمل لوگ یوز کرتے ہیں. مثلا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی کمپیوٹرز کی بات کی کہ کمپیوٹرز کا یا کھلونا کا اسٹور ہے, تو ہم اپنے بچوں کو یعنی کوئی تصویر کھلونے کی دکھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس یو آر ایل کو کاپی کر کے کسی بھی بعد میں کسی بھی وقت اس کو ہم ویب براؤزر میں ڈال کے وہ اسپیسیفک تصویر یا اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم دکھا سکتے ہیں یو آر ایل کے ذریعے. اگر دیکھیں ہمارے آڈینس کو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ویب سرور کے ہیں, تو بیسکلی ویب سرور کو ویب ہوسٹنگ بھی کہا جاتا ہے. ویب ہوسٹنگ جیسے ایک ہم مہمان ہیں اور وہ میزبان ہیں, وہ ہمیں ہوسٹ کرتے ہیں, وہ ہماری میزبانی کرتے ہیں, ہمیں جگہ دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تاکہ ہم اپنا ڈیٹا وہاں پہ ان لوڈ کر سکیں. اور جیسے آپ نے مجھے ابھی بات کہی ہے کہ کہیں سے بھی ہم اپنی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں, اس کے لیے آج کل ایک نیا ٹرینڈ کمپیوٹر کی دنیا میں کمپیوٹر کا یوزج جو ہے وہ تھوڑا سا سلائٹلی ایک چینج آیا ہے اس میں, جس کو ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. بہت بڑے بڑے سرورز اور مطلب ٹیکنالوجی کے جو مطلب انٹرپرینیورز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اس چیز کو, جیسے ایپل یوز کر رہا ہے اپنی اس ٹیکنالوجی کو. ایک بہت مشہور سافٹ ویئر میں بتانا چاہوں گا, ڈراپ باکس جس طرح ہے, وہ ٹیکنالوجی بیسکلی وہ کلاؤڈ ٹیکنالوجی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر ہمیں بہت سی کمپنیز مختلف سروسز دے رہی ہیں. اس میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مائکروسافٹ کی, یعنی کہ اگر آپ کے سسٹم پر آفس یا ورڈ یا پاور پوائنٹ جیسے سافٹ ویئر نہیں ہے انسٹال, تو آپ ان سروسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پریزنٹیشنز کو, اپنے ڈاکومنٹس کو آن لائن ہی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو آن لائن ہی آپ سیو کریں گے. جیسے آپ اس کو سیو کریں گے وہ آپ کے ہاٹ میل کے جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے اس کے اسٹوریج میں آپ کو وہ مل جائیں گے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک اور میں تعارف اس طرح بتانا چاہوں گا کہ جیسے دیکھیں پہلے ایک زمانہ تھا فلاپی ڈرائیوز کا. آپ کو اپنے آفس سے ڈیٹا اپنے گھر لے کے جانا ہے یا گھر سے ڈیٹا آفس لے کے جانا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس طرح کا, تو آپ اپنے پاس فلاپی ڈرائیو رکھتے تھے. فلاپی ختم ہوئی, پھر آپ کے پاس سی ڈی آ گئی. سی ڈی کے بعد پھر ڈی وی ڈی ایک نیکسٹ اسٹیپ تھا. پھر ایک بہت بڑی ریولیوشن آئی اس فیلڈ میں ڈیٹا ٹریولنگ میں کہ آپ کا یو ایس بیز آ گئیں. لیکن اب یو ایس بیز بھی ختم ہو گئی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ہر عام آدمی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. سو انٹرنیٹ پر ایک کلاؤڈ کا ہم ایک ورڈ بولنا شروع کر دیا کہ بیسکلی انٹرنیٹ ایک کلاؤڈ ہی ہے, آپ کے سر پہ ہر وقت انٹرنیٹ ہے, آپ کسی بھی ٹائم اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سو اب آپ کو یو ایس بی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فلاپی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کلاؤڈ کی آئی ڈی کے ساتھ آپ کا سارا ڈیٹا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ آپ نے یہاں سے ایک فائل سیو کی ہے, آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ نے کہا باقی کام میں گھر کروں گا, آپ نے وہ سیو کیا اس کو ویب ڈاکومنٹ کو,
آپ کا ڈاکیومنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کلاؤڈ میں سیو ہو گیا. آپ گھر گئے, آپ کو کوئی فلیش نہیں لگانی, آپ نے سمپل لیپ ٹاپ آن کیا, اپنا اکاؤنٹ کھولا اور آپ کی وہاں پہ وہ فائل آ گئی. یعنی کہ آپ کو کلاؤڈ میں ہر وقت آپ کو اسٹوریج مل رہی ہے, آپ کو اسٹوریج کے ساتھ ساتھ سروسز بھی مل رہی ہیں. جیسے سروسز سے مجھے یاد آیا کہ اب اکثر نئے کیمرے جو ہیں, جیسے نائکون کے کیمرے اور سونی کے کیمرے آ رہے ہیں, ان میں ایک ٹیکنالوجی ہے وائی فائی انیبلڈ. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ تصویریں کھینچ رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کا کارڈ فل ہو گیا, آپ کے پاس اور تصویریں نہیں ہیں, آپ فوٹوگرافر ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہاں سے ہی اپنے وائی فائی پہ یا انٹرنیٹ, اس کے لیے انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے بیسکلی, مطلب ہاں یہ بالکل انٹرنیٹ کے بغیر آپ کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ نہیں ہے. سو آپ کے کیمرے سے ڈائریکٹ آپ کے ڈراپ باکس میں آپ کی جو اکاؤنٹ ہیں کلاؤڈ پہ اسپیس آپ کو جو ملی ہوئی ہے, آپ کے کیمرے سے ڈائریکٹ آپ کے کلاؤڈ میں جا کے سیو ہو جائیں گے اور آپ کا کیمرہ خالی ہو جائے گا. کیمروں سے یہ ہے کہ یہ سہولت جو ہے وہ آج کل کے جو موبائل ڈیوائسز آ رہی ہیں, اینڈرائڈ کی ڈیوائسز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایپل کی جو ڈیوائسز, آئی پیڈ, آئی فون, دیکھیں اصل میں بھی آپ کو یہ مل رہی ہیں. اصل میں مدثر سہولت یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیوائسز چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور اسپیس بڑھتی جا رہی ہے. تو اب ایک نیا ٹرینڈ یہی ہے کہ اسپیسز کو بھی کم کیوں نہ کیا جائے, ہمیں اسپیس کی ضرورت ہی نہ ہو, ہم صرف چیز انٹرنیٹ سے اتاریں, انسٹال کریں, انٹرنیٹ سے انسٹال کریں اور یوز کر کے ختم کریں. سو اب آپ کے پاس کلاؤڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ایک کے پاس آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, سارے جو ہیں وہ آپ کے کلاؤڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے, وائی فائی کے ذریعے سب جڑے ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ ابھی میں یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ لکھتا ہوں, سیو کرتا ہوں, میں جا کے آئی پیڈ پہ کھولتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹ وہاں پر ملے گا, مجھے فلاپی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کلاؤڈ میں سیو ہو چکا ہے ایک جگہ پہ. تو جب اپنا وہ آپ اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے تو آپ کے وہ آٹومیٹکلی سنک یعنی ڈاؤن لوڈ آپ کے اس میں اسپیسیفک آئی ڈی میں ہوگا, اور آپ یہ اس طرح ہے کہ انٹرنیٹ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے جا رہا ہے ہر جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان تمام ٹیکنالوجیز کو احسن طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور بھرپور فائدہ حاصل کر رہی ہے. آخر میں اپنے مہمان روحان ذکی, جنہوں نے آپ کو انٹرنیٹ کا بیسک سٹرکچر اور بیسک نظام کے بارے میں آپ کو آسان رنگ میں بتایا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے اور انہوں نے آپ کو سب کچھ بتایا. تو ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جیو تھرمل انرجی. جیو تھرمل انرجی کا مطلب ہے کہ زمین کی اندر کی حرارت کو استعمال کرتے ہوئے بجلی اور توانائی حاصل کرنا. ہماری زمین کی ساخت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے مرکز میں میگما موجود ہے. یہ میگما پگھلی ہوئی چٹانوں اور دیگر ٹھوس اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے, جو کہ سطح زمین کے نیچے یا مرکز میں پائے جاتے ہیں. تاہم زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں اور سیارچوں پر بھی اس طرح کے مواد کی نشاندہی ہوئی ہے. پگھلی ہوئی چٹانوں کے علاوہ میگما میں حل شدہ گیسز اور دیگر اجزاء اور بعض اوقات بلبلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی میگما کی وجہ سے سطح زمین میں موجود پانی گرم اور بعض اوقات گیسز میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی گرم پانی اور گیسز کو استعمال کرتے ہوئے انرجی حاصل کرنے کے عمل کو جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں. زمین میں 3 سے 4 ہزار میٹر کی گہرائی تک کھدائی کر کے پائپ لائن کی مدد سے گرم پانی اور گیسز کو سطح زمین تک لایا جاتا ہے. یہاں اس گیس اور لیکوڈ کے مکسچر کو مختلف مراحل میں سے گزار کر ہائی پریشر سٹیم اور لیکوڈ کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے. سٹیم کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد ٹربائن چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ آگے بجلی پیدا کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف لیکوڈ کو ٹھنڈا کر کے مختلف قسم کے معدنیات, جن میں سلفائڈز, میٹلز, سالٹس اور سلیکا وغیرہ شامل ہیں, ان کو حاصل کیا جاتا ہے. زمین کے اندر موجود پانی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور پائپ لائن کی مدد سے ٹھنڈے لیکوڈ کو دوبارہ زمین میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس عمل کا یہ فائدہ ہے کہ زمین سے جو پانی اور گیس کو نکالا جاتا ہے اس سے زمین میں موجود پانی کے لیول میں کمی آ جاتی ہے, جبکہ جب ہم دوسری سائڈ سے پانی انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ کمی پوری ہو جاتی ہے. اس وقت دنیا میں 24 سے زائد ممالک اپنی انرجی کی ضروریات کو اس ٹیکنالوجی سے پورا کر رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 10,715 میگا واٹ بجلی جیو تھرمل انرجی سے حاصل کی جا رہی ہے. دنیا میں روز بروز نئے پلانٹس لگ رہے ہیں اور جیو تھرمل انرجی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ انرجی امریکہ میں 3,086 میگا واٹ اور پھر فلپائن اور انڈونیشیا میں, جو کہ بالترتیب 1,197 میگا واٹ اور 1,904 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ 70 سے زائد ممالک جیو تھرمل انرجی کو ہیٹنگ پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو کہ کمرشل
اور ہوم یوز کے لیے گرم پانی کا حصول ممکن بناتے ہیں۔ جیو تھرمل پاور کے حصول کے لیے وہ علاقے سود بند ہیں جہاں سطح زمین کے قریب میگما موجود ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں پر گرم پانی کے چشمے موجود ہوں، وہاں سے جیو تھرمل انرجی کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیو تھرمل انرجی ویسے تو توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت مفید ذریعہ ہے، مگر اس کے کچھ ڈرا بیکس یعنی کہ خطرات بھی ہیں جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ زمین سے حاصل ہونے والے سپر لیکوڈ میں موجود مرکبات بہت زیادہ ٹاکسک اور زہر آلود ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پراپر سسٹم یا پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو یہ ماحول کو بہت زیادہ حد تک آلودہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ونڈ پاور کے۔ ونڈ پاور کا مطلب ہے کہ ہوا کی توانائی سے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہوا سے مختلف طریقوں کی مدد سے یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ ونڈ ملز کی مدد سے میکینیکل پاور کو استعمال کرتے ہوئے ٹربائن اور جنریٹر چلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ انسان ونڈ پاور کو تقریباً 5500 سالوں سے مختلف صورتوں میں استعمال کرتا آیا ہے۔ اس میں بادبان کشتیاں، زراعت کے لیے پانی کے حصول کے لیے، گندم اور دوسرے زرعی اجناس کی پسائی کے لیے چکی وغیرہ کے استعمال میں ونڈ پاور کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کی ونڈ پاور انڈسٹری کا آغاز 1979 میں ہوا، جب ونڈ ٹربائن کو باقاعدہ طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ شروعاتی ونڈ ٹربائنز بہت چھوٹی تھیں، جن کی کیپیسٹی 20 سے 30 کلو واٹ بجلی پیدا کرنا تھی۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور اب ان کا سائز اور کیپیسٹی بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ آج کل ایک ونڈ ٹربائن سے تقریباً 7 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ونڈ ملز کی ساخت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹاور پر پنکھا نما بلیڈز لگائے جاتے ہیں جو کہ ہوا کی وجہ سے گھومتے ہیں۔ اس پنکھے کے ساتھ مختلف گیئر باکسز اور شافٹس کو لگا کر جنریٹر نصب کیا جاتا ہے اور اس جنریٹر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ان ونڈ ملز کو دنیا میں خاص مقامات پر لگایا جاتا ہے، ایسے علاقے جہاں پر چلنے والی ہوا کی رفتار زیادہ ہو۔ ان مقامات کو ونڈ فارمز کہتے ہیں، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ونڈ ملز کو انسٹال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ممالک ونڈ ملز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں چائنا، امریکہ، جرمنی، اسپین، انڈیا، فرانس، اٹلی، یوکے، کینیڈا اور پرتگال شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2,38,351 میگا واٹ بجلی ونڈ پاور سے حاصل کی جا رہی ہے۔ ونڈ ملز کو سطح زمین پر انسٹال کرنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی لگایا جاتا ہے۔ ان کو آف شور اور آن شور پاور پلانٹس بھی کہا جاتا ہے۔ آف شور پاور پلانٹس میں جو کہ سطح سمندر میں لگائے جاتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ بجلی یورپ میں پیدا کی جا رہی ہے۔ یورپ میں موجود والنے ونڈ فارم جو کہ 367 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، وہ سہر فہرست ہے۔ اس کے بعد یوکے کا ہی ایک اور پاور پلانٹ جو کہ تھینٹ ونڈ فارم کہلاتا ہے، وہ 300 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ آن شور پاور پلانٹس میں سب سے زیادہ بجلی یو ایس اے میں موجود پاور پلانٹ آلٹا 720 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد بفلو گیپ ونڈ فارم جو کہ 523 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، وہ بھی یو ایس اے میں واقع ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہمارے کرۂ ارض پر چلنے والی ہوا کی توانائی کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے تو پوری دنیا میں موجود دوسرے ذرائع سے حاصل کی گئی انرجی سے زیادہ ونڈ ملز کی انرجی ہوگی۔ انرجی کا یہ حصول دوسرے گرین ریسورسز کی طرح ماحول دوست اور صاف ستھرا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ونڈ ملز پاور پلانٹ سے 2010 تک 197 گیگا واٹ بجلی حاصل کی گئی اور آج یہ انڈسٹری اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ اس سے 430 ٹیرا واٹ کے حساب سے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے ماحولیاتی آلودگی یعنی کہ انوائرمنٹل پولوشن کے۔ ناظرین، ہوا، پانی اور مٹی مل کر ماحول کو اس طرح سے بناتے ہیں جس میں ہم زندہ رہ سکیں۔ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی سے ہم پیاس بجھاتے ہیں اور دوسرے امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی میں ہم اناج اور فصلیں اگاتے ہیں اور مٹی میں موجود معدنی اجزاء جن میں سلفر، آئرن، نمک وغیرہ شامل ہیں، ان کو بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ عناصر جن کی ابھی بات ہوئی ہے اس وقت تک قابل استعمال ہیں جب تک یہ اپنی خالص حالت میں رہیں، مگر
जब इनमें कोई गैर ज़रूरी फाजिल मादे शामिल हो जाएं तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। मसलन जब पानी में दूसरे गैर ज़रूरी अज्जा और केमिकल, जहरीले मादे वगैरह शामिल हो जाएं तो वो आलूदा हो जाता है और पीने के और इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। ये गैर ज़रूरी अज्जा जो कि माहौल के बुनियादी अनासिर जिनमें हवा, पानी और मिट्टी हैं, इनको आलूदा करते हैं, वो साइंसी इस्तिलाह में पोल्यूटेंट कहलाते हैं और इनकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। आजकल दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है। हवा में मुसलसल गैसेस का अखराज हो रहा है और इसके साथ साथ ज़मीन में गंद और ख़ास तौर पर दूसरे केमिकल्स और न्यूक्लियर तापकारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। न्यूक्लियर तापकारी की सबसे बड़ी मिसाल जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटमी धमाके हैं। इनकी वजह से आज भी इन मुकामात पर न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से फसलें उगाना और इंसानी हयात मुतासिर है। नाज़रीन, 2011 में आने वाली जापान की सुनामी ने वहाँ पर मौजूद एटमी बिजली घरों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से सतह समंदर में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर तापकारी खारिज हुई। 1960 की दहाई में लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ कि उनको माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। ज़मीन के वसाइल जिनमें मिट्टी, हवा और पानी है, जो कि ज़िंदगी को फलने फूलने में अहम किरदार अदा करते हैं, इनको आलूदगी से बचाया जा सके। साइंसदानों ने अपनी तहकीक से पता चलाया कि बायोस्फीयर यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ ज़िंदगी है, सिर्फ एक महदूद लिमिट तक पोल्यूशन को जज्ब या एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद वहाँ ज़िंदगी ख़त्म होने का खदशा है। माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजूहात में आबादी का बहुत ज़्यादा इजाफा और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं। हवा की आलूदगी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। इंसान इस वक्त बहुत तेज़ी से एयर पोल्यूशन में इजाफा कर रहा है। हवा में फैक्ट्रीज, कारों का धुआं और दूसरे ट्रैफिक के ज़राए से बहुत ज़्यादा मिकदार में गैसेस और कार्बन को हवा में शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन की लेयर डैमेज हो रही है, जो कि ज़मीन को सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शौं से बचाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और ओजोन लेयर को डैमेज से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिनमें फेफड़ों का कैंसर वगैरह शामिल है, पैदा हो रही हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से ज़मीन में मौजूद फाजिल मादे और दूसरे केमिकल्स जब बारिश के साथ ज़मीन पर आते हैं तो वो एसिड रेन यानी कि तेज़ाबी बारिश की सूरत में ज़मीन पर पड़ते हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे नबातात के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। पानी में जब आलूदगी होती है तो उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। मुख्तलिफ गैर ज़रूरी अज्जा मसलन फैक्ट्रियों के केमिकल्स, न्यूक्लियर तापकारी, बहरी जहाज़ों से निकलने वाले तेल और दूसरे अनासर जिनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह हैं, जब शामिल होते हैं तो पानी को आलूदा करते हैं। इसकी वजह से पानी का बेसिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड डैमेज होता है। नाज़रीन, जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता आ रहा है, जिससे इंसान, जानवर और दूसरे जानदार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सूती आलूदगी में मुख्तलिफ किस्म के शोर, मसलन कारखानों का शोर, ट्रैफिक वगैरह शामिल हैं, जो कि सूती आलूदगी बनाते हैं। लैंड पोल्यूशन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, यानी कि ज़मीन की सतह में ऐसे केमिकल्स वगैरह का शामिल हो जाना जिसकी वजह से उन इलाकों में खेती बाड़ी ना कर सकना लैंड पोल्यूशन कहलाता है। हज़रत खलीफतुल मसीह का इरशाद है कि हर घर में कम से कम 3 फलदार दरख्त होने चाहिए, जिनसे ना सिर्फ फल हासिल हो सकता है बल्कि माहौल को भी साफ रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ रब्वा और दूसरे जमाती सेंटर्स में ग्रीनरी और दरख्त वगैरह भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लगाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपकी आरा और फीडबैक के मुंतज़िर हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं pakistan@mta.tv पे। मैं रिपीट कर दूं, हमारा ईमेल एड्रेस है pakistan@mta.tv। इसके साथ ही हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। That's one small step for man, one giant leap for mankind.